خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت متی کی انجیل اس کا 2 باب۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے عہد میں یہودیہ کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا تو مشرق سے کئی مجوسی یروشلم پہنچے اور پوچھنے لگے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم مشرق میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ ہیرودیس سب سردار کاہنوں اور قوم کے علماء شریعت کو جمع کر کے ان سے پوچھنے لگا کہ مسیح کس جگہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، اے بیت لحم، تو جو یہودا کے علاقے میں واقع ہے، یہودا کے حاکموں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک ایسا حاکم برپا ہوگا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ جب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے ستارے کے نمودار ہونے کا ٹھیک وقت دریافت کیا اور انہیں یہ کہا کہ بیت لحم بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کا ٹھیک پتہ کرو، اور جب وہ تمہیں مل جائے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی یہ بات سن کر روانہ ہوئے اور وہ ستارہ جو انہیں مشرق میں دکھائی دیا تھا ان کے آگے آگے چلنے لگا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہرا جہاں وہ بچہ موجود تھا۔ ستارے کو دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ تب وہ اس گھر میں داخل ہوئے اور بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس موجود پا کر اس کے آگے سجدہ میں گر گئے اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کی نظر کیا، اور خواب میں یہ ہدایت پا کر کہ وہ ہیرودیس کے پاس واپس نہ جائیں، وہ کسی دوسرے راستے سے اپنے وطن لوٹ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد خداوند کا ایک فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دیا اور کہنے لگا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا اور میرے کہنے تک وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو ڈھونڈ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کی وفات تک وہیں رہا، تاکہ جو بات خداوند نے نبی کی معرفت کہی تھی وہ پوری ہو جائے کہ میں نے مصر سے اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ جب ہیرودیس کو مجوسیوں کی دھوکہ بازی کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر سپاہی بھیج کر تمام لڑکوں کو جو 2 سال یا اس سے کم عمر کے تھے قتل کروا دیا۔ اس نے 2 سال کے اس وقت کا حساب اس صحیح اطلاع کی بنیاد پر لگایا تھا جو وہ مجوسیوں سے حاصل کر چکا تھا۔ اس طرح وہ بات یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی پوری ہوگی کہ راما شہر میں ایک آواز سنائی دی، چیخنے چلانے اور بڑے ماتم کی آواز، راخل اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہے اور تسلی نہیں پاتی کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ ہیرودیس کی موت کے بعد خداوند کا پاک فرشتہ مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دیا اور کہنے لگا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو لوگ بچے کی جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے وہ مر چکے ہیں۔ لہٰذا وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ مگر یہ سن کر کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ کا بادشاہ بن چکا ہے، وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں گواہی پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر ناصرت نام شہر میں رہنے لگا، تاکہ جو بات نبیوں کی معرفت کہی گئی تھی وہ پوری ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ آمین۔